بانیہ نے پاکستان کی اولادوں کو بھی، اور اس شہری سندھ میں پاکستان سے بھر سے رہنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے یہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ کل پاکستان کے ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایک صوبے نے اس طرح اپنے آپ کو بڑھتا ہے جیسے کہ وہ الگ کوئی ملک ہو۔ میں پاکستان کی ضمیر سے سندھ کے شہری علاقوں میں بیٹھے ہوئے جمہوریت پسند، انصاف پسند لوگوں سے، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو، اور ساتھ ساتھ میں سندھ کے دانشوروں سے، وکیلوں سے، حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والوں سے، سب سے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی جانب سے سوال کرتا ہوں، کیا سندھ پاکستان کے آئین سے متصادم کوئی قرارداد سندھ یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ منظور کر سکتا ہے؟ یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کی ریاست کو۔ اور کون کر رہا ہے؟ جو 17 سال سے 18 سال سے بلا شرکت غیر اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ سندھ کے اندر 2 طبقے بنائے انہوں نے، ایک وہ 97% بجٹ کراچی، پھر حیدرآباد میں پخاز نواب شکر کو شامل کر لیں، 100%۔ جو 100% بجٹ بنا کے دیتے ہیں ان کا اختیار 1% بھی نہیں ہے، اور جو 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں وہ 100% سندھ کے اختیار کے اور وسائل کے مالک ہے۔ اس طرح کا نا گھر نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے۔ مسئلے کا حل ایم کیو ایم سمجھتی ہے مکالمہ ہے، دھمکیوں سے نہیں چلے گا۔ یہ دھمکیاں ہم نے نہیں دی ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ آج جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کوئی غلام ہے یا غلامی قبول کر سکتے ہیں۔ ہم مجبور وفا لوگ ہیں، پاکستان کے محبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، امن سے رہنے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ نے کس خوف سے یہ قرارداد پیش کر دی، اور یہ قرارداد کیسے پیش کی جا سکتی تھی؟ پاکستان پوری تاریخ نکالے، متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی بھی آج تک کی کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے۔ کوئی اپنی تاریخ سے اصل مسئلے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے جڑی بھی پاکستان کی ہر خطے کی تاریخ ہے۔ پاکستان سن 70 میں جس حادثے سے، جس سانحے سے، جس صدمے سے شکار ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح کی مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا، تو کیا ہوا؟ پنجاب کی اسمبلی نے اردو کو ہی صوبائی زبان قرار دیا۔ سرحد اور بلوچستان میں وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اردو کو ہی اپنے لیے صوبائی زبان قرار دیا۔ یہ واحد صوبہ تھا، کیونکہ خواب کچھ اور ہے،
مقصد کچھ اور ہے جو آج واضح ہو گیا ہے۔ جناب عالی، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیا ظلم تھا پاکستان کے ساتھ، یہ کون سا انصاف تھا؟ یہ پاکستان کی نئی تاریخ 70 کے بعد کس طرح آغاز اس کی جمہوری تاریخ کا ہوتا ہے کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے 80 سیٹ لی ہے وہ وزیر اعظم۔ اور الیکٹورل تاریخ دیکھ لی جائے تو 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 صوبوں سے 55% پاکستان سے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا تھا، اپنے لسانی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور جو 4 صوبے پاکستان میں تھے وہاں سے صرف 1.5 صوبوں میں الیکٹورل ووٹ کی بات ہو تو صرف 1.5 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی۔ آج ان 50 سالوں میں نہ جانے کتنی بار 18 سال تو یہی ہے، ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو جو ایک جعلی سینسس کے ذریعے 1972 کے سندھ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو مصنوعی اکثریت اور اس پہ پورا کا پورا قبضہ سندھ میں۔ پاکستان کی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا طاقت کسی اور صوبے میں ہے؟ کیا تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر ایسی کہیں تقسیم ہے؟ کسی صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر سن 72 میں لگنے والا کوٹا انتظامی تقسیم نہیں تھی، لسانی تقسیم تھی۔ ہم نے پورے پاکستان میں جا کے اپنے مقدمے لڑے۔ ہاں ایک لسان سے ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن سندھ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے، تو حکمران بھی کثیر اللسانی ہونے چاہیے تھے نا میرے بھائی۔ سب بستے ہیں نا یہاں پر، صرف کراچی جس کی آبادی میں ابھی 1.5 کروڑ لوگ کم گنے گئے ہیں، وہ 37% ہے سندھ کا۔ تو آپ بتائیے کیا آبادی کے لحاظ سے اقتدار میں بھی باقی لسانی اکائیوں کا کوئی حصہ بچا ہے؟ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، جو سلوک 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہوا ہے پاکستان کے کسی حصے میں ہوا ہے؟ آپ حق کے لیے آواز، اپنے حق کے لیے اپنے ساتھ نہ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ہر آواز کو آپ غداری قرار دے دیتے ہیں۔ اور یہ آج اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایسا اب تک مطالبہ نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو، کوئی ایک لفظ ایم کیو ایم کا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہو۔ ایک آواز لگی تھی تو ایم کیو ایم نے تاریخ رقم کی تھی، اپنے بانی لیڈر کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، پہلے پاکستان بعد میں ایم کیو ایم۔ میں کوئی ابھی دیگر لیڈروں کی جانب سے ورنہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی پاکستان کی تقسیم کا نعرہ ہے، اور یہ جو قرارداد ہے سندھو دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کی قرارداد ہے۔ سندھ کو ایک صوبے کے لحاظ سے ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے، قبول کیا ہوا ہے، ذرا مائنس کر دیں ہمیں۔ آپ نے جو 72 سال پہلے کوٹا لگایا تھا، اگر ہم پلٹ کے یہ دیکھتے کہ اس کوٹے سے ایک بھی غریب ہاری کے بچے کو میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج میں پڑھتا دیکھتے تو ہم کہتے چلو ہماری قربانی کسی قابل نہ آئی۔ آپ نے اس کوٹے کے ذریعے جاگیردارانہ نظام کو پاکستان میں آج
سندھ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اس شہر کی وجہ سے. لیکن پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں غربت کم ہوئی ہے. کہیں غربت بڑھی ہے تو سندھ میں بڑھی ہے. کہیں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو سندھ میں ہیں. تو بھائی جو آپ کو 22,000 ارب ملے یا 30,000 ارب ملے اتنے عرصے میں مستقل، کہاں سے ملے؟ نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے، جس میں اگر آپ قومی خزانے میں کراچی کا رول کم بھی کر دیں تو 50% تو ہوگا نا. تو 30,000 ارب میں سے 15,000 ارب کراچی کے، باقی وفاق کے ہوں گے. سندھ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی عیاشی کا سامان تو مہیا نہیں کیا جا رہا. چلے آپ کراچی نہیں لاڑکانہ دکھا دیتے ہمیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ آئین جو ایک زندہ دستاویز ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی، انصاف کی فراہمی اور پاکستان میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کا قسم کھاتے ہیں. ویسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس 5 سال بعد یہ واحد ایم کیو ایم ہے جس نے 10 سال کے بجائے 5 سال بعد وہ کرایا تھا، سینسس کرایا تھا، دوبارہ کرایا جائے. اور میں خاص طور پہ افواج پاکستان سے مطالبہ کروں اپنی نگرانی میں کرائیں. سندھ کا مقدر بدل جائے گا. سندھ کے شہری علاقے، سندھ کی آبادی کا 60% ہے جو کماتے ہیں، ان کو احساس ہے. یہ پورے شہری سندھ نہیں، دیہی سندھ کی ایک ایک ضرورت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ سن 47 سے شروع ہوتی ہے. باقی تمام پاکستان کے علاقوں کی 6,000 7,000 سال کوئی اپنے حقوق کے لیے 5,000 سال کی تاریخ کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے. جو سندھی مسلمان ہیں وہ پہلے کے آئے ہوں گے، ان سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا. اس سندھ دھرتی کا نعرہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے خلاف جو آئے ہیں پہلے سندھ میں، ان کے خلاف سندھ کے ہندوؤں نے لگایا تھا، دھرتی ماں کا نعرہ. تو پاکستان کا آرٹیکل 239 کا 4 صوبے، بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے، امکان رکھا ہے، اس کا طریقہ رکھا ہے. یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر، اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں. یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے. یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف. یعنی آپ آئین کا تقاضا کریں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور بھائی بات آگے بڑھے گی. یہ جو اب تک آئین میں ہے کہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ ان میں مزید صوبے بننے نہیں، یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ آئین کی روح سے یہ مطابقت نہیں رکھتا ہے. تو بھائی چلے 248(6) پہ بات کرتے ہیں، جو یہ اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو، جو یہ وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو. اور اس سے غیر معمولی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ شہر جو پاکستان کو پالتا ہے 2008 میں دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہو، اور آج 17 سال بعد 4 بدترین رہائش کے قابل شہروں میں شمار ہوتا ہو. تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ ایم کیو ایم نے جب پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی جمہوریت کو ہماری شدید ترین ضرورت تھی 26ویں ترمیم میں، تو کیا مانگا ہے ہم نے اپنے لیے؟ وسائل مانگے، اقتدار مانگا ہے، کیبنٹ میں اپنے لیے سیٹیں مانگی ہیں، یا پورے پاکستان کے عوام ایک ایک گوٹ میں، ایک ایک دیہات میں، ہر شہر میں
بسنے والے ایک ایک آدمی کے گھروں تک پینے کے پانی کے بنیادی حق کے لیے بات کی ہے. نکاسی آپ کی بات کی ہے، ان کی حکمرانی کی بات کی ہے. 144 شہر ضلع آرٹیکل 140 ہے، آئین کا حصہ ہے. کون خلاف ہے اس کے؟ اور ایم کیو یہ مطالبہ کب کر رہی تھی جس کا ایک کونسلر پورے پاکستان میں نہیں ہے؟ یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. ہم 140 ہے، میئر ہمارا ہے کراچی کا، حیدرآباد کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو. آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے. میں پھر یہ سوال رکھ رہا ہوں، آئینی مطالبے، ایوان میں قراردادیں، عدالتوں میں مقدمے، اور وہ مقدمے بھی جو جیت چکے ہیں. 140 کا مقدمہ جب ایوانوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تو عدالتوں سے یہ ایم کیو ایم یہ جیت کے آئی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہے. تو جناب آپ کے نظر میں اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہے تو آپ کی بھی ہماری نظر میں پھر آپ کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر پاکستان کا آئین، یہ والا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم دھرنے دیں، سڑکوں پہ آئیں، آج اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں گئے ہیں، ایوانوں میں بات کی ہے، قانون سازی کی ہے، لوگ ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا دیتے ہیں، ہمارے بغیر بھی ترمیم منظور ہو جاتی. 140 سے ڈلوایا اسی لیے تھا، اس گناہ میں شریکی اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان کی عوام کو، کیا اس میں کوئی کراچی اسپیسیفک بات کی گئی تھی؟ تو بھائی آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں تو آپ نام تبدیل کرنا شروع کریں. سندھ پولیس کا نام سندھی پولیس رکھ دیں، آپ سندھ سیکریٹریٹ کا نام سندھی سیکریٹریٹ رکھ دیں. یہاں کے پختونوں کو، یہاں کے پنجابیوں کو، یہاں کے مہاجروں کو، یہاں کے بلوچوں کو، یہاں کے سرائکیوں کو، سب کو آپ بتا دیں کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے یہاں پر. آپ کے حقوق کے لیے کوئی کھڑکی اور دروازے موجود نہیں ہے، کوئی راستہ موجود نہیں ہے. رویہ تو یہی. کراچی آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا، آپ کراچی کے بغیر نہیں رہ سکتے جناب. لوٹ کا مال ہے آپ کے لیے. اور جو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے یہ پاکستان کی تقسیم کے سازش کے برابر ہے. اس میں سارے عناصر وہی ہیں. اس میں ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی موجود ہے، الشمس البدر بھی موجود ہے، اور اس میں نیازی بھی موجود ہے. کراچی سے جیتے. میں کراچی کے عوام سے بات کروں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سے. آپ جماعت اسلامی سے جا کے پوچھیں گے آپ سندھ دیش میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور صوبے کی بات پورے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اگر صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہوا ہے تو مزید صوبے تقسیم ہونے سے صوبے کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ اگر صوبے کی تقسیم سے صوبے تقسیم ہو رہے ہیں تو پھر کراچی کو کس نے تقسیم کیا ہے 7 ڈسٹرکٹ میں؟ لاہور تو 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے لیے اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس کے حق میں ہوا ہے. اور کراچی کو بار بار، اچھا یہ ڈسٹرکٹ بنے کس دور میں؟ صرف ایک ہی دور میں بنے. ہر دور وہ جو پیپلز پارٹی کا تھا اس میں کراچی کی محبت میں بنائے گئے. کیا ملیل لسانی ذہنیت کے ساتھ نہیں بنایا گیا تھا؟ کہ کماڑی سی ذہنیت کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا. تو بھائی حد ہو گئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں جناب عالی، آئین پہ عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا تقاضا پورا کرنا آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے یہ آئین، کہ جہاں غیر معمولی حالات ہوں،
جہاں کی تباہی سے پاکستان کی تباہی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کی کمزوری سے پاکستان کی دفاع کی کمزوری براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے سلامتی سے پاکستان کی سلامتی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے امن سے پاکستان کا امن براہ راست وابستہ ہو، وہاں کے لیے آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین میں 248 سے ریفرینڈم کرانے کا اجازت دیتا ہے۔ 48 صرف 48 248 کلاس 6 48 آرٹیکل 48 آرٹیکل 48 کا کلاس 6 ہوا ہے نا پہلے بھی ریفرینڈم کرا دیجیے آپ سندھ کے شہری علاقوں میں۔ 239 کو چھوڑ اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو یہ غداری ہوگا۔ اب کہیں کوئی غداری تو سڑکوں پہ جواب دیا جائے گا۔ آئے مرد بنے آئے نا آپ ہم نے اس برے ترین دور میں شہر نے ٹیکس دینا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ تو ٹیکس دینے کی عادی نہیں ہے۔ جو لوگ ٹیکس نہ دیتے ہیں وہ حق حکمرانی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اسمبلی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی تنخواہیں ہمارے پیسے سے چل رہی ہیں، آپ کی عیاشی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی حفاظت ہمارے پیسے سے چل رہی ہے۔ سندھ پولیس کی تنخواہ یہ شہر دیتا ہے جس کو آپ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کرپشن ہے جناب۔ آپ نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے جو آپ کو 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، اور جن کو نہیں دے رہے وہ غلام آپ کے رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو غلامی سے بچانے والے لوگ ہیں۔ شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں اور کوئی دورہ معیار نہیں ہوگا کہ کراچی کے مستقبل پر اگر گورنر ہاؤس میں کوئی بات ہو رہی ہے اور گورنر نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ اس پہ گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیں۔ جی کریے، ایک ہی قانون رکھیے۔ پھر پنجاب کے گورنر ہاؤس سے لگنے والے جی اے بھٹو کے نعرے پہ بھی بات کی جائے، شمولیت میں ہو رہی ہے وہ اور ساتھ میں جو کے پی کے کا گورنر ہاؤس ہے وہ تو ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیکل نومینیز ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو اس کو قانون میں اور درج کر دیں۔ پھر صدر مملکت کے یہاں بھی بلاول صاحب کھڑے ہو کے اپنی وہ نہیں دے سکتے تھے۔ ہم تو گورنر ہاؤس ایز این ایم کیو ایم نہیں جاتے ہیں، اس کراچی شہر کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ تو کوئی اور چیز اب رمضان تک دعاؤں میں لگیں گے، پھر دوا شروع کریں گے۔ ابھی علاج تو کرنا ہے۔ یہ شہر اگر بیمار رہ گیا تو پاکستان کو صحت کا کوئی بھی اس کے لیے امکان نہیں رہ جائے گا۔ صحیح۔ تو چارہ اگر کوئی علاج تو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے لیے ایوانوں میں جگہ نہیں چھوڑی ہے، عدالتوں کے فیصلے آپ کچرے کے ڈھیروں میں ڈال دیتے ہیں، یہ عیاشی دنیا میں کسی ملک کے حکمران میں نہیں کہ آئین میں درج جس شک کو چاہیں اس پہ عمل کریں، جس شک پہ چاہیں عمل نہ کریں۔ یہ پورا کا پورا آئین عمل درآمد کے لیے ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے جناب عالی۔ ہم پھر عدالت میں جائیں گے۔ توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کی، کئی سال پہلے ہم نے اس سے 140 کے حق میں پاکستان کے آئین کے اس مقدس دستاویز کے حق میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کئی بار اس کو مجروح بھی کیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ اس کے حق میں ایک مقدمہ جیت کے لائیں۔ ریاست پاکستان کی ریاست اس پہ عمل درآمد کروائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کوئی عمل نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو عمل کریں، ایم کیو ایم کے کسی مطالبے پہ عمل نہیں کرو، آئین کے آرٹیکل پہ تو کرو۔ آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کے فیصلے میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سینسز میں بتائیے، سوال ہے میرے پاکستان کی ضمیر سے، آپ نے تو اپریل کو کون سا سال تھا 2023 اپریل میں آپ نے کراچی کی آبادی 1,60,000 سے 1,30,00,000 کر دی تھی نا؟ تو یہ 2
करोड़ से ऊपर कैसे चली गई? वो किसने चुराई थी और किसके पास से बरामद हुई है? उन चोरों के पर उन चोरों की FIR कटवाई जाए, उनको कौमी मुजरिम करार दिया जाए। और जिस शहर में जनाब आली मैं एहतराम करता हूं सदर मुमलिकत का, जब 2008 में जब सदर थे तो उन्होंने कहा था कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। कौन कह रहा है? पाकिस्तान का सदर कह रहा है। फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस शहर की आबादी 3 करोड़ है। इस शहर में 3.5 पौने 4 करोड़ के लोगों के लिए गंदुम आता है। पानी जितना है और जितना कम है, 21 ऐसे क्राइटेरिया है जिसके अभी पता लगता है कि शहर अब 4 करोड़ तक पहुंच रहा है, जो पूरे मुल्क को पाल रहा है। पूरे पाकिस्तान की एक यूसी नहीं है ऐसी जिसकी नुमाइंदगी शहर में ना हो। ये पूरा पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान नहीं है जनाब, जो पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, बचा रहा है। बाकी आज का क्या बात कर रही है? यहाँ की पाकिस्तान की आइन की बात कर रही है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रही है और इंसाफ की बात कर रही है। इंसाफ ही अमन की जमानत है, अमन इंसाफ की जमानत नहीं दे सकता है। और 50 साल से, और कराची के लोगों से मैं फिर कहता हूं कि जमात इस्लामी से जाके हिसाब लिया जाए, बात करें, मुज़ाकरे करें। उसने सिंधु देश के हक में वोट डाला है। और ये बात हाफिज नईमुर्रहमान भी कराची में आके बताएं कि उन्होंने किस दलील की वजह से आइन के एक आर्टिकल के खिलाफ और अपनी एक सीट पे, इसका मकसद आपको कुछ मिल रहा है। आप शरीके जुर्म है इस कराची के मुकदमे में जनाब, जहां 52, अगर हम हारते भी तो मेयर हमारा होता है। यहां से 52 यानी कि एक फैसलाबाद के बराबर का शहर गायब है कराची में, और आप ऐसे बेशर्म बेगैरत लोग हैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब आपका, जब आपसे, मुझे हमें पता आपसे वादा कर लिया गया था इस शहर की मेयर की, अब नहीं बने हैं तो सहूलतें ले रहे हैं। इस शहर की हालत में आपका कितना हिस्सा है? हाफिज नईमुर्रहमान आके बताएं। ये शहर जिस हालत में है, कितने % यूसी आपके पास है, उसका हिसाब किताब दें आके। और फिर PTI बताए, कराची में रहने वाले, कराची की दुश्मनी का शिकार PTI को सपोर्ट करने वाले जवाब दें। उन्होंने ये क्या किया है? कल कराची के खिलाफ वोट दिया है, कराची के खिलाफ खड़े हुए हैं, कराची को ललकारा है इन्होंने, सिंध के शहरी इलाकों को, और पाकिस्तान के आइन को ललकारा है। पाकिस्तान के जहां जहां पर सूबे बनने का है, और पीपुल्स पार्टी की मुनाफिकत के बारे में कौन बात करेगा? जो पंजाब में बैठकर सूबे बनाने की बात करती है, सराइकी सूबे की, जो पंजाब में बैठकर आर्टिकल 140 की बात करती है, तो सिंध दूसरा मुल्क है मेरे भाई। अगर तुम्हारे दिमाग में भी तो हमारे होते हुए होना नहीं है जनाब आगे, नाम चेंज कर, तो आप ये बात कर लें और डराएं नहीं हमें, नाम चेंज कर, डराएं नहीं हमें। हिजरतें ऐसे नहीं होती, फिर 2 तरफा भी हो जाती हैं। फसादात से डराएं नहीं, आपको पता है गैरतमंद लोग हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत में, शराफत में और वफा की मजबूरियों के तहत इस मुल्क में 77 साल से रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने जिस जिक्र किया कि अभी गुफ्तगू बगास थोड़ा सा अगर सब आप सब ठीक है, और तो कोई चीज नहीं है। आप मकानवे का जिक्र कर रहे हैं मुखालिफिन के साथ, अब अपनों में तो मकानवा नहीं होता, आप लोगों की मौसमी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वैसे तो रोजाना होनी चाहिए, रोजाना होनी चाहिए। तो ये इख्तिलाफात आपके नजरियाती हैं या नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 80% में मैं नहीं होता हूँ, तो मैं नाराज हूँ जो नहीं होता हूँ। हर दर्जे पे होता है ना मेरे भाई। और कोई सवाल? ये हर सवाल का जवाब है ना? ठीक है, करें। ये अच्छा सुने, ये जो बात मैंने रखी है, भाड़ में जाए यार MQM भाई, पाकिस्तान को देख रहे हैं, सूबा डूब रहा है, ये ज्यादा बड़ी अहम बात है, ये अहम बात है। अगर गलत फहमी तो दूर हो जाएगी। जिस तरीके से कल करारदाद पेश हुई उसको
نہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یار، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں منظور ہو سکتی ہے. یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. یہ کاغذ کے ایک نفرت نامے سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن سینشور موشن جو ہے نا اگین دا چیف منسٹر اینڈ اسپیکر، وہ تو جائے گی، وہ تو جائے گی. آپ وفاق کی حکومت کا حصہ ہے، وزیر اعظم سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی، کوئی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں ہوئی؟ کس چیز پہ؟ یہ آرٹیکل 148 کے اوپر آپ سے بات کی نا. پارٹی کی انصافی کے اوپر. نہیں ہوئی. تو پھر وزیر اعظم کہاں کھڑے ہوئے آپ لوگوں کا؟ وزیر اعظم مجبوری کی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت ہے کہ سب لوگ ہمیں گالیاں دے رہے تو کچھ مانگا ہی نہیں آپ نے 26ویں ترمیم میں. بھائی یہ پورے پاکستان کے لیے مانگ لیا تھا. اس کا مطلب سیاست نہیں کر رہے اپنے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے، آپ ویڈیو ہمارے اندر کی باتیں، رانا شوکت صاحب کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ ان بڑوں نے ان کو صلح کروا دی، پورے پاکستان میں جگہسائی ہوئی ہے MPM کی، تو اس پہ آپ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں. کچھ تو بتائیں کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ اگر دو کے درمیان تھا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی MQM کرے گی. یہ MQM کا انٹرنل مسئلہ ہے. ان بڑوں نے کروائی ہے. اگر یہ انٹرنل مسئلہ تھا تو رانا شوکت نے وہ اسمبلی میں اٹھایا اور اسمبلی، تو اسی لیے تعدیبی کارروائی ہوگی. تو آپ یہ نہیں بول رہے نا، تو آپ کو معاملہ پبلک کا اسمبلی میں آ چکا ہے، تو آپ اس سے بتائیں کہ رانا شوکت کو دھمکی دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی؟ یہ بتا رہے ہیں جب بیٹھائیں گے تعدیبی کارروائی کریں گے تو پوچھیں گے نا دی تھی یا آپ کو محسوس ہوئی، یہ کیا ہوا. یہ ساری اتنی گفتگو سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. سوال زیادہ عام ہے، پاکستان کے مقدر سے عام زیادہ سوال آپ یہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھا ہوا دیکھ کے بھی ٹھیک ہے. تھینک یو. وہ بھی لے آئیں گے سینسس کے بعد. صوبے کا مطالبہ شفٹ ہونے والا ہے، یاد رکھیے گا. کوئی اور کر رہا ہوگا 5 سال بعد.